औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हज और इसका रुकू नंबर 9 आज हम करेंगे। पारा नंबर 17 है और आयत नंबर 65 से देखें। अलम तरा अन्नल्लाहा सख़्ख़र लकुम मा फ़िल अर्ज़ि वल फ़ुल्क तजरी फ़िल बहरी बिअमरी व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम व हुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफ़ूर। तर्जुमा: क्या तुझको ये खबर नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों के काम में लगा रखा है ज़मीन की चीज़ों को और कश्ती को कि वो दरिया में उसके हुक्म से चलती है और वही आसमानों को ज़मीन पर गिरने से थामे हुए है। हाँ, मगर उसी का हुक्म हो जाए तो खैर बिल यकीन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ी शफ़क़त और रहमत करने वाला है। और वही है जिसने तुमको ज़िंदगी दी फिर तुमको मौत देगा फिर तुमको ज़िंदा करेगा, वाकई इंसान है बड़ा बेकदरा। तो यहाँ आयत में जो लफ्ज़ आया इन्नल इंसान लकफ़ूर, इसमें इंसान से कुफ़ार और मुशरिकीन लोग मुराद है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ ज़ाहिर मफ़हूम के पीछे एक लतीफ़ इशारा भी छुपा हुआ है। ज़ाहिर मफ़हूम को महज अल्लाह की कुदरत का बयान है, मगर लतीफ़ इशारा आसमान से पानी बरसा कर ज़मीन को सरसब्ज़ कर देने में ये है कि जिस तरह बारिश से सूखी ज़मीन यकायक लहलहा उठती है, इसी तरह वही इलाही का जो बाराने रहमत आज हो रहा है अनकरीब तुमको ये मंजर दिखाने वाला है कि यही अरब का बंजर रेगिस्तान इल्म व अमल इखलाक व तहज़ीब साले का वो गुलजार बन जाएगा जो कभी देखा ना होगा। और इस तरह कुफ्र व जहल से जो कौम रूहानी मौत मर चुकी थी, ईमान और मार्फत की रूह से इसको ज़िंदा फरमाएगा। परवरदिगार आलम अपनी रहमत से अहकाम मिस्ल बाद दोबारा नाजिल फरमाता है। जिनके दिलों में फितरी सलाहियत और इस्तादाद होती है वो इसका असर कबूल करते हैं और हमेशा के लिए मार्फत इलाही हासिल करके ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन जो महरूम अज़ली हैं, जिनके दिलों की ज़मीन पत्थरों की तरह सख्त है, इन पर फैज़ान रहमत का कोई असर नहीं होता। जिस तरह वो पहले खुश्क थे वैसे ही बाकी रहते हैं। अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की हदायत और अल्लाह की किताब के फरामीन और अहकाम का ये बंजर और सख्त दिल वाले कोई असर नहीं लेते। नतीजा ये होता है कि वो इसी तरह कुफ्र व शिर्क पर कायम रहते हैं और दीन इस्लाम की हर बात पर मोतरज़ होते हैं। अगली आयत को देखें। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन हुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नका फिल अमरी वदउ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम व इन जादलूका फ़कुलिल्लाहु आलमु बिमा तामलून अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून अलम यअलम अन्नल्लाहा यअलमु मा फ़िस्समाइ वल अर्द इन्न ज़ालिका फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर। तर्जुमे को देखें। हमने हर उम्मत के वास्ते इबादत का एक तरीक़ मुकर्रर किया कि वो इसी तरीक़ पर इबादत किया करते थे। सो इन लोगों को चाहिए कि आपसे इस अमर में झगड़ा न करें
اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً صحیح راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا۔ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، اے انسان، کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ سب نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں بھیجی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جتنی امتیں پہلے گزری، ان کے لیے اللہ نے اپنی عبادت و بندگی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے جدا جدا شریعتیں نازل فرمائی گئیں، اور الگ الگ نبی آئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اسی طرح اس امت محمدیہ کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی۔ اب یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ہے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا ہے، آپ کے لائے ہوئے قوانین اور احکام کو ماننے کا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ہے۔ پھر اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، بجز اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ اس لیے توحید وغیرہ میں جھگڑا کرنا کسی کو کسی حال میں زیب نہیں دیتا۔ اور ان آیات سے ایک تعلیم تو یہ ملی کہ نزاع و جدال کی ممانعت ہے، مگر نزاع اور جدال اور چیز ہے، مناظرہ اور چیز ہے۔ مناظرے کی ممانعت نہیں ہے۔ مناظرہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں سپیچ اور ڈیبیٹ ہے نا۔ سپیچ کا مطلب تو ہے کوئی ایک ٹاپک ہے، اسی کے بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ ڈبیٹ ہوتی ہے، اس کا فیور بھی ہوتا ہے، اس کا اگینسٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کسی موضوع پہ آپ ایسے دلائل دیں کہ آپ اس کے حق میں یا آپ اس کی مخالفت میں، تو یہ اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مناظرہ جائز ہے، بہرحال ایک رائے تو ہر انسان رکھتا ہے نا، لیکن جہاں پہ جدال کا بات آ رہی ہے، جدال سے مطلب ہوتا ہے نزاع، اور جدال کا مطلب ہے جھگڑا، لڑائی جھگڑا، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ آخری آیت کو دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطَعُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ خوب واضح ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو تم ان کافروں کے چہروں میں برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیے، کیا میں تم کو اس قرآن سے بھی زیادہ ناگوار چیز بتاؤں؟ وہ جہنم ہے، اور اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے۔ دنیا میں ہمیں اللہ چاہی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں، رکوع نمبر 9 میں ایک ہی سوال ہے، نزاع اور جدال اور مناظرے میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان کہ آپ نے ہم کو اسلام سے نوازا اور شریعت اسلامیہ عطا فرمائی۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا اتباع نصیب فرما دیجئے، اور باطن میں اصلاح عطا فرما دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی صراط مستقیم پر ہم کو تا زندگی قائم رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ، دین میں اختلاف اور جدال و نزاع سے ہم کو بچا لیجئے، حق پر قائم رکھیے، اور حق کا قائم رکھنے والا ہم کو بنا دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں، ہمارے قلوب کو اپنے فیضان رحمت سے سیراب فرما دیجئے، اور ایمان، یقین اور عمل صالح والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات اور ہدایات ہم کو پہنچے، ہم دل و جان سے ان کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ اے اللہ،
دنیا کی کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے آپ کی معرفت کا ذریعہ ہو، اور ہم آپ کے احسانات انعامات پر آپ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے ہوں۔ اے اللہ، آپ نے جو زندگی ہم کو عطا فرمائی، اس کا لمحہ لمحہ اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اور حقیقی شکر گزاری کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی موت نصیب ہو، مومنین مخلصین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اور انہی کے ساتھ آپ کی جنت میں جانا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔